آپ کے علم میں ہیں، دوسرے خطبے میں ہم مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور اس میں تاریخی واقعات جو ان ایام میں وقوع پذیر ہوئے ہیں ان کو بیان کرتے ہیں۔ تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان اس سے عبرت حاصل کرے۔ دیکھیں، قرآن نے جگہ جگہ تاریخ بیان کی ہے، بلکہ ایک سورت کا نام سورہ قصص رکھا ہے، یعنی کہانیوں کی سورت۔ اور قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کہانی آپ کو سنائیں تاکہ آپ سو جائیں۔ کہانی اس لیے بیان کی ہے تاکہ آپ کہانی کو سن کر کے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور قرآن کی کہانیوں میں ایک خصوصیت ہے کہ قرآن کی کہانیاں حقائق پر مبنی ہیں، جھوٹی داستانیں نہیں ہیں، خیالی قصے نہیں ہیں، ایسی واقعات ہیں جو تاریخ میں وقوع پذیر۔ اور قرآن کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قرآن پوری کہانی کو بیان نہیں کرتا، صرف اس حصے کو بیان کرتا ہے جو مطلوب ہے، جس سے درس حاصل کیا جا سکتا ہے، جو انسان کے لیے سبق آموز ہو سکتا ہے، جو انسان کی ٹیچنگ کا سبب بن سکتا ہے، اس حصے کو لیتا ہے۔ تو اس حوالے سے رجب کے مہینے میں جو واقعات ہوئے تاریخ میں وہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ 5 رجب کو جنگ یرموک ہوئی ہے، 15 ہجری کو۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ پیغمبر گرامی کی جو جنگیں تھیں نا، یہ ساری ڈیفینس تھی، اٹیک نہیں تھا، ڈیفینسو تھی، ایفینسو نہیں تھی۔ یہ پیغمبر مصطفیٰ نے یہ جنگیں ساری دفاع کی صورت میں کی ہیں۔ دشمن نے حملہ کیا، انہوں نے دفاع کیا، کسی پر حملہ نہیں کیا، کسی پر زیادتی نہیں کی، کسی پر چڑھائی نہیں کی۔ اور یہ کہنا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، یہ جھوٹ ہے، محبت سے پھیلا ہے، پیار سے پھیلا ہے، نبی کریم کی تعلیمات کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ نبی کریم دیکھیں نا، وہ عورت روزانہ کوڑا پھینکتی تھی، تو کیا کیا نبی کریم نے؟ آیا اس پر ظلم کیا، زیادتی کی؟ کیا جو ہے وہ اس کو سزا دی؟ نہیں، پیار کیا، محبت کی اس سے۔ ایک جنگ میں نبی کریم اپنے صحابہ سے تھوڑا دور فاصلے پر چلے گئے اور درخت کے نیچے آرام فرما رہے۔ یعنی دیکھیں، نبی کریم کے پیار کا دشمن بھی اقرار کرتا تھا۔ آرام فرما رہے تھے تو اسی موقع پر ایک دشمن کے ایک فوجی نے موقع غنیمت سمجھا، اپرچونٹی پائی اس نے، تو فوراً تلوار جو لے کر کے پیغمبر کے سر پر آ کھڑا ہوا اور کہا، اے محمد، اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، میرا پروردگار۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، وہ کانپنا شروع کر دیا، اس نے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ محمد مصطفیٰ نے اٹھا لی، کہا، اے شخص اب بتا، تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا، اے محمد، تیرا کرم، تیرا پیار، تیرا محبت مجھے بچائے۔ یہ دشمن بھی اقرار کر رہا ہے کہ یہ ہستیاں پیار و محبت کرنے والی ہیں۔ محمد مصطفیٰ نے موقع ہونے کے باوجود اس کو معاف کر دیا۔ ہم ہوتے تو کبھی معاف نہ کرتے۔ جی تھوڑی دیر پہلے یہ کیا تھا؟ یہ تلوار لے کر کھڑا ہو گیا تھا، تلوار اس نے تانی ہوئی تھی، اور جو ہے یہ قتل کر سکتا تھا، شہید کر سکتا تھا محمد مصطفیٰ کو۔ بس پیغمبر کی جنگیں دفاعی تھی۔ 8 رجب کو وفات ہوئی ہے مامون کی، 218 ہجری کو۔ جو اسلام میں 2 بڑے جو کیلف رہے ہیں نا خاندان، جن کے پاس کیلف ہولڈ تھا، عباسی اور اموی۔ اموی خاندان کے پاس عباسی خاندان کو خلافت ملی ہے، اور عباسی خاندان میں 2 مین خلیفہ ان کے گزرے، ہارون رشید اور مامون الرشید۔ ہارون رشید کے 2 بیٹے تھے، امین اور مامون، ان کا آپس میں جھگڑا ہوا، مامون کو فتح مل گئی، اور کیا ہوا؟ اس نے خلافت سنبھال لی۔ امین اور مامون میں یہ فرق تھا کہ امین کی جو ماں عرب تھی اور آزاد عورت تھی، اور مامون کی جو ماں تھی ایرانی تھی، اور کیا تھی؟ کنیز تھی۔ اور بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ مامون جو ہے وہ، بعض رائٹر جو ہے نا، غیر مسلمان رائٹر لکھتے ہیں کہ یہ مامون شیعہ تھا۔ ہم اس کو جواب دیں گے کہ شیعہ ہوتا تو امام رضا کو شہید نہ کرتا۔ ہاں، کچھ چیزیں اس نے دیکھیں کہ جو شیعوں سے اچھی تھی، شیعوں میں اڈاپٹ کر لی تھی اس نے۔ اہل بیت کا عدل و انصاف، امام علیہ السلام کی سخاوت، امام علیہ السلام کا علم، امام علیہ السلام کی بہادری، یہ چیزیں ایسی تھی کہ جن کو مانتا، جن کا اقرار کرتا تھا، لیکن شیعہ وہ نہیں تھا۔
اس لیے حتیٰ غیر مسلمان علی علیہ السلام کی سخاوت کو، بہادری کو مانتے ہیں. ایک بہت بڑا رائٹر ہے عیسائی لبنان کا، اس نے امام علی سے متعلق کتاب لکھی ہے صوت و عدالت الانسانیہ، انسانی عدل و انصاف کی آواز، اور اس میں لکھا ہے قتل علی فی المحراب بشدت عدلی، امام علی کو اس لیے شہید کیا گیا تھا وہ بہت بڑے عادل تھے. اور اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں لیکن اس کے باوجود میں جتنا علی کو مانتا ہوں اتنا حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت مریم کو نہیں مانتا. اور میں نے عیسیٰ سے متعلق کتاب نہیں لکھی، مریم سے متعلق کتاب نہیں لکھی، لیکن علی سے متعلق کتاب نہیں لکھی. اور اس نے ایک اپنی کتاب میں موازنہ کیا ہے کوفہ کا اور ایتھن کا، کہ یہ دو شہر تھے، ایک میں افلاطون آیا ایک میں علی آیا. فرق اتنا ہے کہ افلاطون جس قوم میں آیا تو قوم سمجھدار تھی، علی جہاں آئے ہیں وہ قوم سمجھدار نہیں تھی. اور لکھتا ہے کہ خدا نے علی کو جو اس کے شائستہ تھا، اس کے مقام اور شان کے مطابق علاقہ تھا، وہاں نہیں بھیجا. صحیح کہا اس نے کسی حد تک کہ مولا نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ. تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مولا مجھے بتائیں علی میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ مولا نے فرمایا کہ مجھے جواب دے اس بات کا کہ میں فرض کروں تمہیں بتا دیتا ہوں اتنی تعداد ہے، تمہیں کس طرح پتہ چلے گا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یعنی یہ لوگ تھے جہاں امیر المومنین آئے ہیں، جہاں خطبے آپ نے ارشاد فرمایا ہے، جہاں آپ نے علم نچھاور کیا. بس میں عرض کر رہا تھا کہ مامون کی جو وفات ہوئی، اس کی مرگ ہوئی ہے وہ 218 ہجری کو 8 رجب کو ہوئی. اور اسی 8 رجب 1033 کو ولادت ہوئی شیخ حر عاملی کی. شیخ حر عاملی لبنان کے عالم دین تھے جنہوں نے ایران میں تبلیغ کی. ایران کے بادشاہ نے اعلان کیا کہ یہ ابھی شیعہ اسٹیٹ ہے آفیشلی. شاہ عباس صفی نے اعلان کیا، اور جس آدمی کو یہ پسند نہیں ہے وہ یہاں سے جا سکتا. تو ایرانیوں نے ایکسیپٹ کیا، کہا نہیں ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. شیعہ مذہب کو قبول کیا ایرانیوں نے، اور پھر تبلیغ کے لیے، دینی احکام کو پہنچانے کے لیے، تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس عباس صفی نے لبنان سے علماء منگوائے، جن میں شیخ حر عاملی ہیں، شیخ بہائی ہیں، اور بڑے بڑے علماء ہیں جو ایران میں آئے. ایران میں علم پھیلا، مذہب جو ہے وہ آگے بڑھا، اور زبردستی نہیں ہوئی، کیونکہ ایرانی قوم زبردستی برداشت کرنے والی قوم ہی نہیں ہے. ایرانی کیوں مسلمان ہوئے، کیوں شیعہ ہوئے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ تلاش میں تھے، حق کی تلاش میں تھے. انہوں نے اپنی ہسٹری کا مطالعہ کیا، دیکھا کہ واحد علی علیہ السلام تھے جنہوں نے ایرانیوں کے مدینے میں داخلے کی جو پابندی تھی اس کو ہٹایا تھا. امام علی سے پہلے جو خلفاء تھے وہ ایرانیوں اور عرب میں فرق کرتے تھے، لیکن امام علی نے کوئی فرق نہیں کیا ایرانی اور غیر ایرانی. اس وجہ سے ایرانیوں نے امام علی علیہ السلام کی تعلیمات کو اور شیعہ مذہب کو قبول کیا اور ایکسیپٹ کیا. اور کہیں بھی ایک کیس بھی نہیں ملتا کہ جہاں پر بادشاہ نے اعلان کیا اور ایرانیوں نے مزاحمت کی ہو. وہاں پر ایرانیوں نے کہا کہ ہم شیعہ مذہب کو قبول نہیں کرتے. شیخ حر عاملی ان علماء میں سے جنہوں نے مذہب تشیع، شیعہ مذہب پھیلایا ہے ایران میں. اور ان کی بہت بڑی کتاب ہے حدیث کی، وسائل الشیعہ، جو فقہی احادیث پر مبنی کتاب ہے جو انہوں نے مرتب کی ہے. ہماری بہت ساری کتابیں ہیں احادیث کی، جن میں سے مین 4 ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں ہیں. 4 کون سی ہیں؟ کافی ہے، استفسار ہے، من لا یذر فقیہ ہے، تہذیب ہے، بصائر الدرجات ہے، بہار الانوار، شیعہ انسائکلوپیڈیا 110 جلدوں میں جو علامہ مجلسی نے لکھی. یعنی اس سے بڑی کتاب حدیث کی نہ شیعہ میں ہے نہ سنی میں ہے. یعنی ایک پورا شیعہ انسائکلوپیڈیا انہوں نے اکٹھا کر دیے ایک جگہ پر. 3 جلدیں تو صرف ان کی متائن پر ہیں. جو احادیث ہیں ہمارے پاس متائن کی، جو ہے خلفاء کے جو متائن ہیں ان پر صرف مشتمل ہے. اور اس کے علاوہ بہت سے مطالب ہیں اس میں. اور ایک بہت بڑا کام کیا، اور یہ کام بھی شاہ عباس صفی کے زمانے میں ہوا. صفی جو تھے ایران کے بادشاہ، ان کے زمانے میں ہوا ہے. اور اس میں بہت زیادہ جو محنت کی ہے، اسٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے، وہ علامہ مجلسی نے کی. صلوات پڑھنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
مطالب اور بھی تھے انشاءاللہ نیکسٹ فرصت ہوئی تو آپ خدمت میں عرض کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور ٹائم کی نزاکت کی وجہ سے ہم خطبے کی